ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی. اس میں سورہ فاتحہ کے مسائل ہم سماعت فرما رہے تھے. تو ایک تو مسئلہ ہم نے کل کلیئر کیا تھا سورہ فاتحہ سے متعلق کہ امام کے پیچھے قرات کرنا. جو میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس میں ایک فصل اسی پر بھی ہے اور پوری تحقیق کے ساتھ. اس کے علاوہ میں نے ایک اور ریسرچ بھی کی ہے. جب کبھی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ وہ آپ منگوا سکتے ہیں, بڑا فائدہ رہے گا اس میں. جیسا کہ کل میں نے بتایا قرآن پاک سے کہ اللہ فرماتے جب قرآن پاک پڑھا جائے تم خاموش رہو. ٹھیک ہے جی. تو باقی دوست جتنے بھی وہ اپنے مائک کو میوٹ کر لیں جب تک ہم پڑھ رہے ہیں نا, تو مائک کو کیا کر لیں, میوٹ کر لیں. پھر جب ہم سوال جواب کی باری آئے گی تو کیا ہوگا, پھر ہم جو ہے نا وہ سنیں گے اور بات کریں گے. ٹھیک ہے, سارے دوست اس چیز کو خیال میں رکھیں. تو ہم نے کل پڑھا تھا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. 905 نمبر روایت مسلم میں, اور 1298 مسلم میں روایت زید بن ثابت نے کہا کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. اس طرح دیگر صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے فرامین. آج ہم بات کریں گے جب امام سورہ فاتحہ مکمل کرتا ہے تو اس کے بعد آمین کہنا. آمین کا معنی ہوتا ہے یا اللہ دعا قبول فرمائے, یعنی اس طرح ہو جائے. تو آمین کہنا سورہ فاتحہ کے اختتام پر یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو آپ نے کیا کہنا ہے, آمین. تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے قرآن سننا ہے. آپ قرآن سنیں گے, امام مکمل کرے گا قرات سورہ فاتحہ مکمل کرے گا تو آپ نے کہنا ہے آمین. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے. تو آمین کہنا سب کے متعلق سنت ہے. سب یعنی فقہا جو بھی ہیں, جتنے بھی اہل علم ہیں, تمام اس بات کو مانتے ہیں کہ آمین کہنا کیا ہے, سنت ہے. اب آگے اختلاف آ جاتا ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہیں یا دھیمے آواز سے. اس میں یعنی کہ فضیلت والا عمل کیا ہے. آمین کہنا سنت ہے. اب اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے, فضیلت والا عمل کیا ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہیں یا دھیمے آواز سے آمین کہیں. اس میں بعض لوگوں نے اس کو جھگڑا بنا لیا ہے. جھگڑے والی بات نہیں ہے, یہ فضیلت والی بات ہے کہ آپ نے سری یعنی آہستہ آمین کہنا ہے یا آپ نے اونچی آواز سے آمین کہنا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب امام قرات کرے, سورہ فاتحہ مکمل کرے, تو اس کے بعد تم آمین کہو, اور اس طرح آمین کہنی جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں. تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے گا. جب تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے, تو اب اس سے کیا دلیل نکلی کہ فرشتے اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے. فرشتے اتنی آواز سے آمین کہتے ہیں وہ خود سن سکتے ہیں, کیونکہ قرات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کرے کہ خود سن سکیں. تو فرشتوں کی آمین آج تک ہم نے نہیں سنی, تو وہ سری آواز میں آمین کہتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے آمین کہنی ہے, لیکن کیا کہنی ہے, سری آواز میں, اتنی کہ ہم خود سن سکیں. یہ ہماری کیا ہے, دلیل ہے. حدیث بخاری اور مسلم, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, تمام جو حدیث کی کتابیں اس میں یہ روایت موجود ہے. اور اس سے ایک اور روایت بخاری موجود ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو, تو اس طرح کہنا ہے جس طرح فرشتے کہتے ہیں. اگر تمہاری موافقت فرشتوں کے ساتھ ہو گئی تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. تو ربنا ولک الحمد کوئی بھی اونچی آواز سے نہیں کہتا. سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہتا ہے ربنا ولک الحمد, ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد. تینوں طریقے سے جائز ہے اور تینوں طریقوں سے حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں. تو ربنا لک الحمد بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد. تو کوئی بھی اس کو اونچا نہیں کہتا. تو اس لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آمین کہنی ہے تو سری آواز میں آمین کہیں. اس کے علاوہ مستدرک للحاکم اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہی اور سری آواز میں آمین کہی. خفض صوتہ, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آواز کو پست کیا. ابو داؤد شریف میں بھی حدیث ہے, مستدرک للحاکم میں ہے, ابو داؤد طیالسی میں یہ حدیث ہے, طبرانی میں, دارقطنی میں ہے, مسند احمد میں ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی. آپ علیہ السلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آپ نے آمین کہا اور آمین میں اپنی آواز کو آہستہ رکھا.
اور اسی طرح ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو خفض به صوت، آپ علیہ السلام نے آواز کو آہستہ کیا۔ تو اس کے علاوہ دیگر بھی روایات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آمین کو آہستہ کہا۔ جو آمین کو اونچا کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، لیکن اس کی ہم تعویل کرتے ہیں کہ مد صوت، آپ علیہ السلام نے آمین اس کو کھینچ کے کہا ہے، اونچی آواز سے نہیں بلکہ یوں کہ کھینچ کے اس کو کہا ہے۔ تو ہمارے پاس بخاری سے روایت ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ مسلم سے روایت ہے کہ اس طرح آمین کہنی ہے جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آمین جو ہے نا وہ دھیمی آواز سے کہا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کی آمین بھی دھیمی ہوتی تھی، اور دیگر فقہاء کرام اور محدثین بھی آمین دھیمی کہتے تھے، سری کہتے تھے۔ تو ہم ان دلائل کو دیکھتے ہوئے آمین کو سری کہتے ہیں۔ جب امام قرات کرتا ہے اور اختتام کرتا ہے سورہ فاتحہ کا، تو جب وہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم نے آمین کہنی ہوتی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سری آمین کہتے ہیں۔ تو یہ فضیلت والی بات ہے کہ سری کہنا زیادہ فضیلت والی ہے یا جہرن کہنا یعنی اونچی آواز سے کہنا۔ تو ہمارے نزدیک جو ہمارے پاس دلائل ہیں ان سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ سری آمین کہنا زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ لوگ اختیار کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اونچی آواز سے آمین کہو، اس طرح اونچی آواز سے آمین کہو۔ تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں۔ جو علم سیکھنے والے پڑھنے والے ہیں انہیں اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ نہیں بھئی آمین کہنا سنت ہے، اور اب اونچی آواز سے یا دھیمی آواز سے کہنا یہ فضیلت والی بات ہے کہ آپ کے پاس دلائل ہے، اسے ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آمین کو سرن کہتے ہیں، یعنی آہستہ آمین کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا موقف ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ آمین کیوں؟ چونکہ دعا ہے، اور دعا کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ آپ نے سرن یعنی چھپ کے دعا کرنی ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل لی جاتی ہے کہ ہم نے آمین کو سرن کہنا ہوتا ہے۔ جی اس بارے میں کوئی دوست اگر جی میاں صاحب نے ہینڈ ریز کیا تھا، کسی اور نے دوست نے ہینڈ ریز کی ہے، تو یہ مسئلہ ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ ہم نے آمین کہنی ہے، اور آمین جو ہے وہ ہم نے کیا کہنی ہے؟ سری کہنی ہے۔ جی کسی اس بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ریاض الصالحین افاعہ سے متعلق ہم نے کل پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے باب الامر بالمحافظۃ علی ما اعتادہ من الخیر۔ جن اعمال صالحہ کی عادت ہو ان کی پابندی کرنا۔ جو نیک عمل آپ نے شروع کیا ہے کوشش کریں کہ اس کی پابندی کریں، کہ اس کو مکمل جو ہے اس جو وہ عمل کو کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد اللہ کریم کا کہ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنی سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دی۔ سورہ نحل آیت نمبر 92 میں ہے۔ حدیث پاک یعنی کہ عمل کرنا ہے، جاری رکھنا ہے، تھوڑا کرنا ہے لیکن اس کو جاری رکھنا ہے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ کر لیں اور کل جو ہے وہ آپ تھک جائیں۔ ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں کرنا، بس یہ کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کو کریں اور اس کو مستقل طور پر اس کو جاری رکھیں، یہ حکم ہے اور یہ تعلیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا انہما اس لیے انہو ہوتا ایک، یہ ہم انشاءاللہ یہ نحو میں پڑھیں گے، یہ نحو جو بڑا مزیدار علم ہے، آج آپ کو ایک نئی کتاب ملے گی، اس میں بہتری ہے۔ اچھا تو کیونکہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بھی صحابی ہے اور عمر بن عاص بھی صحابی ہے، تو اس لیے انہما ہے۔ تو اکثر تو آپ نے کہا ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو یہ انہما اس کی وجہ سے کہ دو صحابی اس میں آ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے قیام کیا کرتا تھا پھر اسے ترک کر دیا۔ یعنی اس کی طرح نہ ہونا کہ وہ قیام کرتا تھا لیکن اس کو قیام کو پھر اس کے بعد ترک کر دیا۔ مطلب یہ کہ تم نے جب شروع کرنا قیام کرنا ہے
تو آپ نے جو ہے وہ اس کو مستقل طور پر اس کو رکھنا ہے۔ ملاقات کے وقت اچھی گفتگو اور خندہ پیشانی سے آنا مستحب ہے۔ کتاب الادب ہم پڑھیں ریاض الصالحین سے، تو اللہ کریم کا فرمان ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لیں، یعنی اتنے آپ نرم ہو جائیں۔ اور فرمان ہے اور اگر آپ تنگ مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد سے پریشان ہو جاتے، یعنی آپ نرم دل ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو، یعنی جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو۔ جو شخص یہ نہ پائے تو وہ اچھی گفتگو کے ذریعے جہنم سے نجات حاصل کرے، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہو، اس سے آگ سے بچو گے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تم اچھی گفتگو ضرور کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے، یہ بخاری مسلم میں، یعنی اچھی بات کہنا یہ کیا ہے؟ صدقہ۔ کسی کو تبلیغ کرنا، کسی کو نماز کا کہنا، کسی کو اخلاق کا کہنا، تو یہ اچھی بات بھی کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، یعنی بھائی سے ملاقات کرنی ہے تو خندہ پیشانی سے کرنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک نیکی ہے، تو اس کو بھی آپ نے جاری رکھنا۔ جب ملنا ہے تو خندہ پیشانی سے ملنا ہے، خوش ہو کے ملنا ہے، سلام کرنا ہے، بڑا اچھے تم تراک اس لہجے میں اور طریقے سے، اگلے کو ایسے پکڑنا ہے ماشاءاللہ جو وہ سمجھے کہ پوری توجہ آپ کی طرف ہے اس کی، یا آپ اس پر پوری توجہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ ملاتے اور منہ ادھر ہوتا ہے تو وہ مزہ نہیں آتا اس ملنے کا، تو خندہ پیشانی سے اس کو سلام کہنا ہے اور پوری اس کو توجہ دینی ہے۔ آگے مخاطب، جو آپ جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ مخاطب ہوتا ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مخاطب ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، خطاب کرنے والا، آپ سننے والے مخاطب ہیں۔ مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کی وضاحت کرنا اور بار بار لانا اس بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے تاکہ آپ کی بات سمجھی جا سکے، اور جب کسی قوم کے ہاں تشریف لے جاتے تو انہیں 3 بار سلام کرتے۔ تو کوئی اہم بات ہوتی تو اس کو آپ 3 بار دہراتے، اور یہ نہیں مطلب کہ ہر بات کو آپ علیہ السلام 3 بار دہراتے، نہیں، جو اہم بات ہوتی تو اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 بار کیا کرتے ہیں؟ دہراتے۔ اور 3 بار سلام کہتے کہ ایک ہوتا ہے جیسے آپ کسی آپ حویلی میں گئے ہیں تو ایک مین گیٹ ہوتا ہے، تو وہاں سلام کیا، پھر جب آپ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے وہاں سلام کہنا، پھر جب اٹھ کے چلے گئے تو سلام کہنا، تو یہ 3 بار سلام کہلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نشین کے بارے میں، ہم نشین کی بات کان لگا کر سننا، اس کے بارے میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھے فرمایا لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دو، پھر فرمایا میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ تو یہاں جو ایک جملہ ہے کہ لوگوں کو کہو کہ خاموش رہیں، میں بات کر رہا ہوں، تو ہم نشی کو یعنی اپنے ساتھی کی بات کو توجہ سے سننا، یہ اس بارے میں یہ حدیث ہمیں ملی۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ اعمال صالحہ پر پابندی کرنی ہے، جو بھی عمل کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا کہ ملاقات کے وقت اچھی گفتگو اور خندہ پیشانی سے آنا ہے، اور تیسرا ہم نے پڑھا کہ مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کو دہرا بھی سکتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ ہم نشی کی بات کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ اس طرف جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو کہ میری بات کو توجہ سے نہیں سنا جا رہا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی ہماری کتاب ہے بہار شریعت۔ بہار شریعت میں ہم وضو کے مسائل پڑھ رہے تھے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، اس میں سے پہلا فرض جو ہے منہ دھونا، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ہے ہاتھ دھونا، دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھ دھونا۔ اس حکم میں کونیاں بھی ہاتھ میں شامل ہیں، اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ برابر بھی دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ یہ اہم مسائل ہیں۔
ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے چھلے انگوٹھیاں پونچیاں کنگن کانچ لاک وغیرہ کی چوڑیاں ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہو کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے. تنگ کے نیچے پانی نہیں بہے گا تو اتار کر دھونا فرض ہے. اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے. مطلب ہلا کر جو ہے وہ اس کو پانی بہ جاتا تو حرکت دینا ضروری ہو. اگر ڈھیلے ہو کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہ جائے گا تو پھر حرکت دینا ضروری نہیں ہے. ہاتھوں کی 8 گھائیاں انگلیوں کی کروٹیں ناخن کے اندر جو جگہ خالی ہے کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک ان سب پر پانی بہ جانا ضروری ہے. اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہ گیا کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا وضو نہ ہوا مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے. تو وضو کی بڑی احتیاط ہے کہ آپ نے پورے جو ہے نا وضو کے اعضاء کو آپ نے دھونا ہے. مسئلہ نمبر 15 بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں کسی کی تو سب کو دھونا فرض ہے. اور اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے ٹھیک ہے تو جو پورا ہے اس کو دھونا فرض ہے. ہو سکتا ہے مسائل فقہاء نے لکھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے 2 ہاتھ ایک چھوٹا دنیا میں ہے بہت ساری ایسی چیزیں تو کیا کرنا ہے آپ نے جو پورا ہے اس کو دھونا ہے. اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں مستحب ہے مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضع فرض سے جو متصل ملا ہوا ہے تو اتنا کا دھونا فرض ہے جو ملا ہوا ہے. تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا. چوتھا ہی سر کا مسح کرنا کیا ہے فرض ہے. ٹھیک ہے جی. مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کی بات رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو تو تری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. نمبر 17 کسی عضو کیا کہیں گے عضو کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی. کسی عضو کے مسح کے بعد ایک ہاتھ کا یعنی کسی عضو کا آپ نے مسح کیا اس کے بعد سر کا مسح نہیں کر سکتے. ہاں کسی عضو کو آپ نے دھو لیا وہ ہاتھ تر ہے تو وہ آپ سر کا مسح کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ نیا پانی لیں. 18 سر پر بال نہ ہو تو جلد کے چوتھائی اور جو بال ہو تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے. کسی کے بال نہیں تو جلد یعنی سر کی چوتھائی. ٹھیک ہے. اور سر کا مسح اسے کہتے ہیں. اچھا امامے ٹوپی دوپٹے پر مسح کافی نہیں ہے. ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو پھر مسح ہو جائے گا ورنہ امامے کے تھوڑا یوں انگلی سے یوں پیچھے کر کے امامے کو اور سر کو کیا کرنا ہے آپ نے سر کا مسح کر لینا ہے. ٹھیک ہے. سر سے جو بال لٹکے رہے ہوں ان پر مسح کرنا ضرورت مسح نہیں ہوگا. اگر کسی نے مطلب یہ کہا کہ سر پہ کوئی چیز لگائی اس نے کہا سر کے جو نیچے بال ہیں بڑے ہیں تو اس پر مسح کر لو تو وہ مسح نہیں ہوگا. یہ ہماری بہنیں ٹھیک ہے وہ کہیں گے ہم نے جو بال ہے اس پر ہم نے مسح کرنا ہے تو اس پر مسح نہیں ہوگا سر کا مسح کرنا پڑے گا. پاؤں کو گھٹنوں سمیت ایک دفعہ دھونا. چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار دھاگے کے نیچے بھی پانی نہیں آتا تو ان سے بچنا چاہیے. اس صورت میں وضو نہیں ہوگا کیونکہ دھاگے کے نیچے پانی نہیں گیا تو وضو نہیں ہوگا. گھائیوں اور انگلیوں کی کروٹیں تلوے ایڑیاں کونچے سب کا دھونا فرض ہے. جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہ جانا شرط ہے. یہ ضرور نہیں کہ قصدن پانی بہائے. اگر بلا قصد بھی وہاں پانی بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہ جائے مثلا می برسا اعضاء وضو کے ہر حصے 2 قطرے می کے بہ جانے یعنی بہ گئے وہ اعضاء دھل گئے اور سر کا چوتھا حصہ نم ہو گیا یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضاء وضو پر پانی گر گیا تو وضو ہو گیا. تو وضو میں نیت فرضی نہیں ہے. آپ نے کسی طرح اگر آپ گھیلے ہو گئے ہیں آپ نے نہا لیا تو آپ کا وضو ہو گیا. جیسے آپ غسل کرتے ہیں تو اگر یہ اعضاء آپ کے دھل گئے چہرہ ہاتھ اور سر بھی جو ہے وہ تر ہوا ہے اور پاؤں بھی آپ کے دھل گئے تو آپ کا وضو ہو گیا. وضو کے لیے نیت لازمی نہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں تو نہا رہا تھا بارش میں تو میرا وضو کیسے ہوا میں نے تو نیت ہی نہیں کی تو بھائی آپ کا وضو ہو گیا. کیونکہ وضو میں 4 فرض وہ چاروں دھل گئے آپ نہاتے ہوئے بارش میں بھیگ گئے آپ اچھی طرح سے تو جناب علی آپ کا وضو ہو گیا. یہ بڑی فائدے مند ہے. ہم غسل کے بعد ہم نکلتے ہیں تو وضو کرنے لگ جاتے ہیں ضروری کوئی نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ترمذی میں کہ آپ علیہ السلام غسل فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام وضو نہیں فرماتے تھے کیونکہ غسل کرنے کے بعد وضو ہو جاتا ہے. جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو یعنی تنگی ہو
नाखूनों के अंदर या ऊपर या किसी धोने की जगह से उसके लगे रह जाने से अगरचे जिर्म ये दार हो यानी मोटा हो, अगर जो उसके नीचे पानी न पहुंचे, अगरचे सख्त चीज हो, वुजू हो जाएगा। जैसे पकाने गूंदने वालों के लिए आटा है, हाथों पे लग जाते हैं, रंगरेज के लिए रंग का जिर्म, रंग के चढ़ जाते हैं, औरतों के लिए मेहंदी का जिर्म, जिर्म होता है यानी उसके जो है ना मोटापा या उसका जो उसका हिस्सा या उसका जो है वो असर। अच्छा, लिखने वालों के लिए रोशनाई का जिर्म, मजदूर के लिए गारा मट्टी, आम लोगों के लिए कुएं या पलक में सुरमा का जिर्म। इस तरह बदन का मेल, मट्टी, गुबार, मक्खी, मच्छर की बीट वगैरह, इससे क्या होता है जो है वुजू में कोई मसला नहीं है, वुजू हो जाता है बस ये भीग जाए तो। किसी जगह छाला था और वो सूख गया मगर उसकी खाल जुदा न हुई, तो खाल जुदा करने के पानी बहाना जरूरी नहीं है, बल्कि उस छाले की खाल पर पानी बहाना काफी है। फिर उसको जगह जुदा कर दिया तो अब दोबारा वुजू करना भी जरूरी नहीं है। 27 मसला नंबर, मछली का सीना आज़ाए वुजू पर चिपका रह गया तो वुजू ना होगा कि पानी उसके नीचे ना बहेगा। सीना मस्जिद के ऊपर जो मछली के ऊपर जो होते हैं ना उसकी उसकी जो ऊपर छिलका होता है तो वो छोटे छोटे होते हैं सीना, तो वो अगर किसी हाथ पर चिपक गया वुजू किया, अगर वो उसके नीचे पानी नहीं बहेगा, अक्सर ऐसा होता है, तो आपको एहतियात करनी है कि आपने उसको निकाल के हाथ साफ करके फिर उससे आपने क्या करना है जो है वो वुजू करना है, इसकी एहतियात करनी है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हमें वुजू की सुन्नतों से मुतालिक हम समाअत फरमाएंगे। जी, किसी के जहन में कोई इस बारे में कोई सवाल हो, आप जरूर अपने जहन में सवाल रखें, ठीक है जी। वुजू से मुतालिक अगर किसी के जी अब्दुल मजीद साहब जो पढ़ा है उससे मुतालिक हम बात करेंगे। जी उस्ताद साहब, जिस तरह ये आपने बताया कि किसी के कोई जिरम वगैरह लगा होता है हाथों पे या जिस्म पे, या कोई मिट्टी का गारा वगैरह, या जिस तरह आटा गूंदने के लिए नाखूनों के अंदर आटा लग जाता है जी, तो हम लोग, क्योंकि मैं प्लम्बर का काम करता हूँ जी, तो हमारे हाथों में अक्सर पाइपों को जोड़ने के लिए स्लोशन वगैरह लगाते हैं, तो स्लोशन वगैरह हाथों पे अक्सर लगी होती है। जी, एक मस्जिद के लिए एक नमाज के टाइम तो उसमें होता है कि काम के दौरान जब नमाज आएगी तो उसमें कई दफ़ा होता है कि वो नहीं उतरती, जी, 2 नमाजों के बाद वो उतर जाती है, या जब ज़्यादा देर उसको गीला करके रखे हाथों को तो उतर जाता है। तो इस सूरत में क्या जो एक आध नमाज जो बीच में आएगी उसमें वो हो जाएगा? यानी वो सोल्यूशन किस तरह की होती है कि वो उससे के नीचे पानी नहीं बहेगा? नहीं, सोल्यूशन बहुत सख्त होती है, वो अगर उसको जल्दी उतारे ना तो वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जल्द भी उतर जाती है। अच्छा, बहुत सख्त। हाँ, वो बताया ना कि अगर ऐसी सख्ती है जिसमें इंसान को जरूर हो तो फिर तो हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, लेकिन कोशिश करें कि फौरन ही उसको उतार दिया करें ताकि फिर आपके हाथ को भी नुकसान ना पहुंचे और वुजू में भी आपको तसल्ली हो, ठीक है जी। कोशिश तो करते हैं कि ग्लव्स वगैरह पहन लें या ऐसा करें, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है काम के दौरान ऐसा ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो नहीं उतरती ना, इसका फिर वो 1-2 नमाजों आ जाता है एक दिन के। हाँ, नमाज पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी। और एक भाई ने एड्रेस किया था जी, असद जी, अदनान साहब। जी मुफ्ती साहब, अक्सर जो रंगाई का काम करते हैं उनके हाथ पे रंग गाढ़ा लग जाता है, जी, तो उस सूरत में फिर ये नहीं, हाँ, वो बताया ना कि रंग साज जो उनके हाथ में लग जाता है तो उसे भी यानी कोशिश करें जितना साफ हो सकता है उतना कर ले, बाकी अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो माफ है। जी, ये मसला ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मौजों पर मसा और जूतों पर मसा। मौजों पर मसा तो बिल्कुल, जूतों पर, अच्छा, मौजों पर मसा ये तो सुन्नत है, मौजों पर मसा करना, और गालिबन उन्हें जूतों पर मसा, मौजे पे मसा करने का, मौजे पे मसा करने का, हाँ, मौजों पर मसा और जूतों पर मसा। तो मौजों पर मसा का यानी कि जब आपने पाँव धो के वुजू करके फिर आपने मोजे पहनने हैं, ठीक है ना, और ये 24 घंटे जब आपका वुजू टूटेगा वहां से लेकर अगले 24 घंटे तक आपको ये इख्तियार है कि आप इस पर क्या करें, मसा करें, हाथ गीला करना है और फिर पाँव की उंगलियां जहां से शुरू होती है वहां से आपने नीचे ऊपर लेके आना है, ठीक है जी। ये आपका मौजू पर क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। अगर लॉन्ग बूट है, ठीक है ना, वो भी इसी हुक्म में होंगे,
جس طرح فوجیوں کے ہوتے ہیں اور دیگر ایسے کام کرتے ہیں ہمارے بھائی جو روڈوں پر کام کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے صاف وضو کر کے پہن لی ہے تو اس کے بعد اس پر وہ مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو جرابیں، موٹی جرابیں ہیں، واٹر پروف جرابیں ہیں، اس پر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ مزید ہم اس کو پڑھتے رہیں گے۔ تو اب آپ دوسری جو اب ہم کتاب پڑھیں گے وہ ہے خلاصۃ النحو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذرا بہترین کتاب ہے، یہ ذرا نئے انداز سے کتاب لکھی گئی ہے۔ تو جو پہلی جی عدنان ٹھیک ہو گیا، تو جو نحو میر کی جگہ ہم اس کو پڑھیں گے، باتیں وہی ہیں جی جی۔ اچھا نحو میر یعنی ہم ختم کر کے یہ پڑھیں گے؟ یہ بھی نحو ہی ہے، لیکن یہ ذرا نئے انداز سے لکھی گئی ہے نا، اس میں ذرا مشق ہے، سمجھنے میں ذرا بہت آسانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ہاں تو اس لیے پھر اس کو ہم نے کیا کہ چلے آپ کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے جی، آپ کے سمجھ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں، اب یہ دیکھیں لفظ اور اس کی اقسام، یہ ہم نے پڑھا تھا درس الاول، ٹھیک ہے جی۔ انسان جب بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ پھر جب لفظ بے معنی ہو اسے محمل کہتے ہیں، بے معنی دیز، ٹھیک ہے۔ اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، جیسے قلم، ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی، روٹی با معنی ہے، شوٹی محمل ہے، ٹھیک ہے۔ پانی شانی، پانی مستعمل ہے، موضوع ہے، اور شانی جو ہے محمل ہے۔ تو یہاں لفظ جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، پھر لفظ کے بے معنی ہو، اس کا کوئی معنی نہ ہو تو محمل کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہو تو اسے مستعمل کہتے ہیں۔ موضوع کی اقسام، اب یہ موضوع آ گیا نا، یہ قلم، یہ موضوع، ٹھیک ہے نا، یعنی با معنی لفظ۔ اس کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، جیسے جاملون، اور ایک سے زیادہ موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جیسے وہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اپنا معنی خود بتائے تو وہ مفرد ہے، اور پھر جو اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف، اور دو کلمے، دو یا دو سے زیادہ کلمے جب مل جائے تو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک سے زیادہ موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر، زید جالس فی المسجد، زید بیٹھا ہے، جالس بیٹھا ہے فی المسجد، مسجد میں۔ مرکب کی اقسام، مرکب کی دو قسمیں، ناقص اور تام، ٹھیک ہے۔ جسے ہم نے کہا تھا مرکب مفید اور غیر مفید، ٹھیک ہے۔ جب جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں، جیسے ماء البحر، سمندر کا پانی۔ اب کیا سمندر کا پانی، اس بات مکمل نہیں ہے۔ والد صغیر، چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے نا، سننے والے کو بات سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، غیر مفید کہتے ہیں، مرکب غیر مفید۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے، لا تکذب، جھوٹ مت بول، ٹھیک ہے۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ سارا۔ جملے کی اقسام، جس جملے کا پہلا جز اسم اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے البستان جمیل، البستان یعنی باغ، جمیل بہت خوبصورت ہے۔ اور جس جملے کے پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ناصر رجل، ناصر مدد کی، رجل آدمی نے۔ اس طرح جس جملے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں۔ اور جس جملے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے عنصر مدد کر۔ اب آگے آپ کی تمرین دیکھیں، جو اتنا سا کام ہے اور آگے تمرین آ گئی، بس یہ سوال، لفظ کے معنی اور اس کی اقسام بیان کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ موضوع لفظ کی اقسام بیان کیجئے، مرکب کی کون سی قسمیں ہیں، جملے کی اقسام بیان کیجئے۔ یہ اب آپ کا کام ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجئے۔ بے معنی کلمہ کو محمل کہتے ہیں، صحیح ہے کہ غلط ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، صحیح ہے کہ غلط ہے یہ آپ نے بتانا ہے نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں۔ جس جملے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ تمرین، مفرد اور مرکب الگ الگ کریں۔ الحیاء رسولنا، ٹھیک ہے، الرجا یہ مفرد ہے، عبد المومن کے مرکب اور مفرد کو آپ نے کیا کرنا ہے، الگ کرنا ہے۔ مرکب ناقص اور مرکب تام کو الگ الگ کیجئے۔ چلیں ماشاءاللہ یہ آپ کو انہوں نے دے دی تمرین۔ الدعاء مخل عبادہ، ٹھیک ہے، حقوق الوالدین کبیر، تو الیمین غموس،
تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے الگ کرنا کہ یہ مرکب مفید ہے، یہ مرکب غیر مفید ہے، یہ مرکب تام ہے، یہ مرکب ناقص ہے. تو بہترین کتاب آپ کے سامنے ہے جی. جس نے کسی بھائی نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی استاد صاحب میں نے کیا تھا لیکن وہ پھر آگے چلے گئے. جی جی میں کہنے والا تھا کہ وہ تمرین آئی تو میں نے کہا کہ مفرد اور مرکب الگ کریں، تو میں تھوڑا کر کے دکھاتا ہوں، لیکن وہ چلے اب آ گیا. اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم تمرین اس تمرین کو ہم نے کیا کریں گے انشاءاللہ جب حل کریں گے نا. تو جی سید نعمان صاحب، سید نعمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ کیونکہ عربی زبان کے اندر ہم جس وقت کہیں گے تو وہاں پر ہر جو لفظ ہوگا نا وہ بیسکلی با معنی ہوتا ہے جی تو وہاں پر محمل کوئی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ انہوں نے ابتدا ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ عربی کا ہر لفظی با معنی ہو. اس میں جس طرح ہماری ہر زبان میں بے معنی با معنی ہوتا ہے تو ہر زبان میں ہوتے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی کہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی انہوں نے آپ کو شروع سے یہ دکھایا کہ ایک با معنی ہوتا ہے، ایک بے معنی ہوتا ہے. تو یہاں اکثر ہماری جو بحث ہوگی وہ با معنی پہ ہوگی. بے معنی بھی تو ہر زبان میں ہو سکتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر یہ جیسے روٹی چھوٹی بے معنی. ہاں جی بے معنی، جس کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. تو آپ نے اس کو تھوڑا دیکھ کے نا تمرین حل کرنی ہے. کس نے تمرین حل کرنی ہے؟ ایڈریس کریں. چلے ماشاء عبد المجید نے، ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. سب نے کرنی ہے انشاءاللہ. تو ہم نے اس سے بڑا فائدہ اٹھانا ہے. دیکھیں ایک سبق آپ نے پڑھنا ہے نا، دیکھیں کتنا آپ کو فائدہ ہوگا. جی دانش بھائی. نہیں سر وہ تمرین حل کرنے کے ٹھیک ہے جی. خالد حنیف صاحب، سبق ہم نے پڑھا، اس میں آپ سمجھ آ گئی خالد صاحب کو؟ جی استاد جی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو دہرائیں گے نا، دہرا کے پھر آپ نے تمرین کو دیکھنا ہے کہ یار میں اس تمرین کو حل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ جب حل کرنے بیٹھیں گے تو سبق ویسے یاد ہو جائے گا آپ کو. جی ایسے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اگلا سبق ہے ہمارا جو ہے وہ صرف بہائی کا. ٹھیک ہے جی. کس بھائی کو گردان یاد ہے؟ ایک دو بھائی نے گردان لکھ کے بھیجی ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہے وہ گروپ میں گردانیں سنائیں. ٹھیک ہے جی سنائیں جی. کس بھائی نے سنانی ہے گردان؟ جی ماشاءاللہ مبصر نے سنانی. جی مبصر بھائی، مبصر کہیں گے، مبصر علی. ہلو جی مبصر نام آپ کا؟ ہاں درب دربو جی دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتو دربتما دربتنا دربتو دربنا. ٹھیک ہے بہتر ہے. ایک دو اس میں جو ہے مسٹیک ہوئی ہے. خیر وہ جی ابو احمد صاحب. جی ابو احمد صاحب مبصر ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اس کو مزید دربتم دربتما دربتم دربتی ایک مطلب پھر سنائیں ذرا. ایک مطلب پھر سنائیں ذرا. درب دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. ابو احمد صاحب. جی دانش بھائی. جی دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا. اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ ہے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیوٹی پہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، برکتیں. تو میاں صاحب آپ جو ہے نا جو بھائی نہیں سنا سکتے ڈیوٹی پر ہیں وہ گروپ میں سنا لیں، وائس میسج کر لیں. گروپ میں وائس میسج کر لیں اور اس میں آپ نے اپنی حاضری کو بہتر بنانا ہے اور اس میں یہ تمرین کر کے اس میں بھیجیں اور دیکھیں اس کو. ٹھیک ہے نا.
تو یہ ہمیں جی عبد المجید صاحب. استاد صاحب یہ جو آپ نے گروپ پریکٹس کا بنایا وہ میری طرف تو کوئی گروپ نہیں آیا, کوئی ایڈ نہیں مجھے کیا گیا. ہاں 2 گروپ بنائے, میں نے عرض کی تھی کہ اگر کوئی نہیں شامل ہوا گروپ میں تو پرسنل میں مجھے بتا دے, تو انشاءاللہ آپ پرسنل مجھے وائس میسج کیجیے گا تو میں آپ کو شامل کر دوں گا گروپ میں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا. اور بھائی معروف مجہول دونوں سنائیں, دارابا دارابا, اور اس کے علاوہ دوریبا دوریبا دوریبو یہ بھی سنائیں. جی جی ابو احمد. دوریبا دوریبا دوریبو دوریبا دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتما دوریبتم دوریبتی دوریبتما دوریبتنا دوریبا دوریبنا دوریبتو دوریبنا. ٹھیک ہے عبد المجید صاحب. ضرب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ضربا ضربا ضربو ضربت ضرب ضربتا ضرب ضربت ضربتا ضربت ضربتم جی ضربتما ضربتنا ضربتو ضرب. شاباش. مجھول دوریبا دوریبا دوریبو, مجھول دوریبا دوریبا دوریبو, مجھول پڑھیں. اب عبد المجید صاحب مجھول ہے دوریبا 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 دوریبو. جی جی, اور دانش بھائی آپ سنائیں مجھول. جی دوریبا دوریبا دوریبو دوریبت دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتما دوریبتم دوریبتی دوریبتما دوریبتنا دوریبتو دوریبنا. شاباش. ابو احمد صاحب ہینڈ ریز کیا اور ابو احمد صاحب نے. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا صحیح, ٹھیک ہے جی, صحیح, اور ہم نے محموز پڑھا تھا. ٹھیک ہے, محموز. آج ہم پڑھیں مضاف. ٹھیک ہے, مضاف. تو مضاف کسے کہتے ہیں؟ جی مضاف. ٹھیک ہے جی, ہم نے پڑھنا مضاف. مضاف وہ کلمہ جس میں 2 حرف اصلی ہم جنس ہوں, ایک جیسے ہوں, اور اس کی 2 قسمیں, مضاف ثلاثی مضاف رباعی. ٹھیک ہے, کل ہم نے پڑھا تھا صحیح اور محموز. صحیح کیا تھا کہ وہ اسم یا فعل جس کے فا عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو, حرف علت الف ہو یا, ٹھیک ہے, اور حمزہ نہ ہو, اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں. ٹھیک ہے نا, اگر حمزہ ہوگا تو معمول ہو جائے گا, 2 حرف ایک جنس کے ہوں گے تو کیا ہو جائے گا جناب علی, مضاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں, یہ دیکھیں مضاف وہ کلمہ جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں, ثلاثی اور رباعی. مضاف ثلاثی وہ اسم یا فعل جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں. ٹھیک ہے, جیسے مدہ و مددہ, بروزن فعل و فعلا. اصل میں تو مددہ تھا میم, اور اس کے بعد 2 دال تھی, یعنی 2 عین اور لام, 2 فا عین لام ہے نا یہ, تو عین اور لام کے مقابلے میں یہ تھے. ٹھیک ہے نا, ما دا ما دا, پھر یہ دوسری دال جو ہے وہ لام کے مقابلے میں تھی. ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں مضاف ثلاثی. یہ دیکھنی چاہیے کہ اصل میں مادہ دن اور مادہ دات تھے. ٹھیک ہے, میم جو ہے وہ کس کے, فا کے مقابلے میں, سوری عین کے مقابلے میں, جی میم فا کے مقابلے میں آ گئی. ٹھیک ہے, دال جو ہے وہ عین کے مقابلے میں آ گئی, اور دوسری دال لام کے مقابلے میں آ گئی. ٹھیک ہو گیا. مضاف رباعی وہ اسم یا فعل جس کے فا اور لام اولا یا عین اور لام ثانی کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں. ٹھیک ہے, جیسے زلزلہ. ٹھیک ہے, بار وزن فعللا, زلزلہ فعللا. ٹھیک ہے جی, تو اس کا جو ہے ہمیں دیکھیں فا لام اولا اور عین لام ثانی. یہ فا لام 2 لام ہے, پہلے کو اولا کہتے ہیں, دوسرے کو ثانی کہتے ہیں. فا اور لام اولا ایک قسم کی ہوں, اور عین اور لام ثانی ایک قسم کے حرف ہوں, جیسے زلزلہ. ٹھیک ہے, زا فا کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, اور دوسرا زا بھی یہ اولا جو ہے لام کے مقابلے میں. تو فا لام اولا اور عین لام ثانی. ٹھیک ہے, لام زل یہ عین, یہ لام جو ہے عین کے مقابلے میں, اور یہ دوسری لام جو ہے وہ لام کے مقابلے میں, لام ثانی کے مقابلے میں. اسے کہتے ہیں زلزلہ. ٹھیک ہے,
ये मुजाफ रुबाई है। आपने फिलहाल इसको ऐसे समझना है, आगे चल के इंशाल्लाह इसका आपको फायदा मिलने वाला है। मिसाल वो इसम या फेल जिसके फा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत आ जाए, अलिफ वाव या को हर्फ इल्लत कहते हैं, जैसे वसलुन वसला। देखिए फा कलमे के हमारे पास मीज़ान क्या है, ये फा वाला मीज़ान है हमारे पास, तो फा के मुकाबले में वाव आ गई, ठीक है, हर्फ इल्लत है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिसाल कहेंगे। अजवफ वो इसमें फेल जिसके आइन कलमे के मुकाबले में इल्लत हो, जैसे कौलुन, ये हर्फ इल्लत जो है ना आइन के मुकाबले में आ गया, कौलुन फालुन ये आइन के मुकाबले में, ठीक है, जब हम मीज़ान निकालेंगे। नाकिस वो इसमें फेल जिसके लाम कलमे के मुकाबले हर्फ इल्लत हो, जैसे गज़बुन, जो वाव हर्फ इल्लत है, ठीक है जी, जैसे गज़ा। रमयुन रमा, ये रमयुन ये या जो है वो किसके मुकाबले में है, ये लाम के मुकाबले, फालुन फाला।